الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان توبہ کے بیان میں ہے۔ رب العالمین مالک و مولا ہمیں سبھی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سن پر کر اللہ تعالی ہمیں سبھی کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ زبان سے اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی حضور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیے، ہم بھول گئے، ہم بھٹک گئے، ہم نے تیری نافرمانی کر لی۔ اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو رب العالمین خالق کائنات فرماتا ہے، دنیا والو یہ عام بندے نہیں، اللہ کی مخلوق میں یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔
اور آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جو لوگ پاک رہتے ہیں، ستھرے رہتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں توبہ کے موضوع پر گفتگو کو سننے والوں، اچھا انسان وہی انسان ہے جو انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَتُوبُوا، توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً، تمام کے تمام، جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ایھا المؤمنون، اے مومنوں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جب تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری توبہ تمہیں انعام کیا عطا فرمائے گی، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم توبہ کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے، توبہ کی وجہ سے جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جاؤ گے، توبہ کی وجہ سے اللہ کی جو ناراضگی تم پر ہوگی، اللہ وہ ناراضگی ختم کر کے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سورہ تحریم کے اندر رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے دنیا والو، اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، پکی اور سچی توبہ۔ پکی اور سچی توبہ کا ہم حدیث پاک سے مفہوم سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایات میں ہے، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، نقل فرمایا ہے کہ انسان کس طرح توبہ کرے۔ جیسے انسان بھینس کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہے، تو اب جب انسان نے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکال لیا تو دوبارہ بھینس کے تھنوں میں یہ دودھ جانا محال ہے۔ جب بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی فرمایا جو گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ رب العالمین خالق کائنات فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اے بندے جب تو نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور سچے دل سے معافی مانگ لی تو اب یہ تیرے گناہ نہیں رہے، بلکہ رب العالمین خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا یار ہے، وہ اللہ کا بیلی ہے۔ کون سا بندہ؟ توبہ کرنے والا۔ ایک مقام پر میرے مصطفیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا، ہاتھ سے رزق کمانے والا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ ہاتھ سے روزی کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان اپنی محنت مزدوری بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، لیکن یہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے،
تو اس کی مزدوری کرنا ہر لمحہ اللہ کے دربار میں عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس طرح ہے، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اچھا انسان وہ آدمی ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اچھا انسان وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں دنیا داری کی۔ انسان کسی کے دروازے پر چلا جائے اور اس کے دروازے پر دستک دے کر کہے کہ میں نے کوئی جرم کر لیا ہے تو آپ مجھے معاف فرما دیں، تو وہ کتنا بھی سخت دل ہوگا، اس کے دل میں ضرور آپ کے بارے میں نرمی پیدا ہوگی، شفقت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اس کا پتھر دل بھی موم ہو جائے گا کہ یہ خود بھی آیا ہے اور ساتھ اپنے دوست احباب کو، بندوں کو بھی لے کر آیا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، انسان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو ہے وہ ایک ماں سے نہیں بلکہ کئی ماؤں جتنا بندے سے پیار فرماتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس نے اپنی جان پر بڑے بڑے ظلم کیے، اپنی جان پر زیادتی کی، اس نے دن کے اجالوں میں بھی گناہ کیے، رات کی تاریکیوں میں بھی گناہ کیے۔ وہ انسان بہت زیادہ مجرم تھا، فاسق تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری لاش کو، میرے جسم کو جلا دینا، کیونکہ میں گناہ گار ہی اتنا ہوں۔ اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا رب مجھے اتنی سزا دے گا کہ میرے سے پہلے اللہ نے کسی کو ایسا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا، تو اس لیے مجھے جلا دینا۔ تو یہ پہلی امتوں کے معاملات تھے۔ تو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس امت کو بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھو، اس امت میں کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے، اب اس کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کے کفن کا سونے سے سونا، خوبصورت سے خوبصورت سفید کفن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی چارپائی کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مراحل ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک
یہ عمل کرنے والوں کو اس کا اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ پہلی امتوں میں تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے جلا دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب وہ انسان مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کی راکھ کو نہر میں، دریا میں، سمندر میں بہا دیا گیا۔ تو رب العالمین خالق کائنات نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس انسان کی پوری راکھ کو، پورے وجود کو جمع کر دیا گیا، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے بندے، تو نے ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا تھا؟ عرض کرتا ہے، مالک و مولا، میں بڑا گناہ گار تھا، میں بڑا سیاکار تھا، اللہ میں تیرے خوف سے، میں تیرے جاہ و جلال سے ڈر گیا تھا کہ اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا رب مجھے بڑی سخت سزا دے گا، میں نے اس لیے کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، میرے بندے، تو دنیا میں رہ کر ایک لمحہ اپنے رب سے ڈرا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے، جزا دینے والا بھی ہے، میرا رب جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، میرا رب سننے والا بھی ہے۔ تو جو ایک لمحہ میرے خوف سے ڈرا تھا تو میں نے اس ڈرنے کی وجہ سے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دی ہے۔ دیکھو میرے پیارے محترم بھائیوں، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو عن قریب شب برات کی رات آنے والی ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ سوموار کی رات جو ہے یہ آ رہی ہے، تو اللہ کے حضور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کہاں پر بھی یہ زندگی ختم ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ بن جاتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑی توجہ والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، دھبا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ جو تھا، وہ دھبا جو تھا، جو نقطہ اور نشان تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر اور گناہ کر لیتا ہے، تو یہ انسان کا دل جو ہے یہ میل کی وجہ سے، اس سیاہ نشان کی وجہ سے اور سیاہ نشان بڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل جو ہے یہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے دل کی کیفیت دیکھیں۔ اس لیے تو مسجد سے اذان ہوتی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمارے کانوں کی سماعت تک یہ آواز تو پہنچتی ہے، لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نہ ہماری آنکھیں پاک رہیں، نہ ہمارے کان پاک رہے، نہ ہماری زبان پاک رہی۔ زبان سے پاک مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے جو عریانی اور فحاشی کو چھوڑنا تھا ہم نے نہیں چھوڑا، کانوں سے جو ہم نے میوزک چھوڑنے تھے وہ ہم نے نہیں چھوڑے، زبان سے جو ہم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرنا تھا، پاک محمد پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے تھے، توبہ استغفار کرنی تھی، اس سے ہم غافل ہو گئے۔ ہماری زبانیں جو تھی وہ گلے شکوے میں لگ گئیں۔
تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اپنے دل کو ستھرا کر لیتا ہے، پورے وجود کے اندر یہ ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، جس انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ دل کی وجہ سے انسان کے پورے وجود کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ دل کو پاک کر لیں، دل کو ستھرا کر لیں تو انسان کا پورا وجود ستھرا ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جیسے پیتل اور لوہا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے کہ جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان استغفر اللہ کی تسبیح کا ورد کرے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جو انسان کہتا ہے نا مجھے غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر مجھے غصہ آتا ہے، کبھی وہ بچوں سے جناب غصہ کرتا ہے، کبھی وہ اپنے گھر والی سے غصہ کرتا ہے، کبھی وہ اپنے والدین سے بڑے غصے اور جلال کی وجہ سے بولتا ہے، تو وہ انسان دیکھے کہ میرا دل اب سخت ہو چکا ہے، میرا دل پتھر بن چکا ہے۔ اس دل کی نرمی کا وظیفہ کیا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ پڑھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنے سے اللہ انسان کا دل صاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو انسان استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ جو رات شب برات کی آ رہی ہے، آپ اس کا وظیفہ بنائیں، اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، اللہ اس بندے کو 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفر اللہ کا ورد کرنے والے انسان کو اللہ ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہوگا جس کے اوپر غموں کی بارش نہیں ہو رہی۔ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں، اللہ ہمارے غم دور فرما دے گا، ہمارے غموں کو اللہ ختم فرما دے گا۔ دوسری چیز فرمایا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، ہر مشکل سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے۔ اور تیسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنی چیزیں بیان ہوئیں؟ 3 چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلی کون سی؟ فرمایا اللہ انسان کے غم کو دور فرماتا ہے۔ دوسری چیز اللہ انسان کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تیسری چیز جو استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں زیادہ سے زیادہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کا جو ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے توبہ کے بیان میں، کیونکہ شب برات کی رات قریب آنے والی ہے، تو اس لیے آج ہم اس کی تیاری کے لیے، اس کے جذبے کے لیے آج ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ جب جنگیں ہوتی تھی نا تو حضور کی پاک بارگاہ میں مال غنیمت بھی آتا، قیدی بھی آتے، اس میں عورتیں بھی ہوتی، لونڈیاں بھی ہوتی، وہ سارا ایک لمبا موضوع ہے۔ تو اس میں کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک شیر خوار بچہ تھا، تو اس کی والدہ اس کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس کی والدہ اس کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بچہ
اس کو مل گیا تو اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچہ مانگا، حضور نے وہ بچہ عطا فرما دیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں ایک کافر کی بیٹی آتی ہے تو اس کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، سرک جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کا دوپٹہ درست فرما دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے نا، ہائے ہائے، بیٹی تو ہے نا۔ آج ہم کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں، کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھیں، تو اللہ کائنات کے اوپر آج بھی اپنی رحمتیں برساتا ہے، اللہ انسانوں پر آج بھی اپنا فضل فرماتا ہے، لیکن ہماری نہ آنکھ پاک رہی، نہ ہمارا باقی ماحول معاشرے کا حصہ پاک رہا، تو اس لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ بچہ آیا تو اس کی والدہ اس کو تلاش کرتے کرتے میرے مصطفیٰ کے دربار میں آئی، دربار رسالت میں آئی، تو اس نے بچہ اٹھایا اور علیحدہ بیٹھ کر اس بچے کو اپنا دودھ پلانے لگی۔ توجہ فرمانا، اس بچے کو دودھ پلانے لگی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ کیوں؟ یہ تو پریشان ہی بہت تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، اب اس کا بیٹا مل گیا ہے، اب یہ اپنے بچے سے پیار ہی بڑا کر رہی ہے، محبت ہی بڑی کر رہی ہے، اس کے پیار کی انتہا ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابوں، میری امت کے لوگوں، سن لو، جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو رب العالمین خالق کائنات بندہ مومن سے اس ماں سے بھی بڑھ کر زیادہ پیار فرماتا ہے۔ یہ اللہ اتنا انسان سے پیار فرماتا ہے، اتنی اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے جو نافرمانیاں کر لی ہیں اور شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے حضور ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں گزاریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آخری 10 منٹ میں کچھ گفتگو کا بقیہ حصہ آپ سماعت فرما لیں۔ حجاج بن یوسف یہ ایک بہت بڑا ظالم حکمران تھا، فاسق تھا، لیکن تھا مسلمان۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کا یہ طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے 3 چکر اس نے لگا لیے ہیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نابینا شخص ہے جس کی آنکھیں نہیں، تو وہ اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرما، اللہ مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرما۔ حجاج بن یوسف فرماتا ہے کہ میں نے اس کو 3 چکروں میں دیکھا تو وہ یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرما۔ تو حجاج بن یوسف نے اس نابینے شخص کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، تو اس نابینے شخص نے ایسے مڑ کر دیکھا اور اس نے پوچھا تم کون ہو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے؟ تو اس نے کہا لوگ مجھے حجاج بن یوسف کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ جب مائیں لوریاں دیتی تھی اپنے بچوں کو تو بچوں کو سلانے اور بہلانے کے لیے حجاج بن یوسف کا ڈر ڈالتی تھی کہ سو جاؤ جلدی سے، حجاج بن یوسف آنے والا ہے، تو چھوٹے بچے اس کے ڈر کی وجہ سے سو جاتے تھے۔
جب حجاج بن یوسف نے اس نبینے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا میرے 3 چکر پورے ہو گئے، اب 4 باقی رہ گئے، تو اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو پھر میں نے تیرا سر قلم کر دینا ہے۔ اب وہ نبینا شخص تھا، پہلے آنکھوں کی فکر تھی، اب اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اب اس نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا اور صدقے دل سے آہ بھر کر اللہ سے اپنی آنکھوں کا سوال کیا کہ یا اللہ مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرما۔ پہلے تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب مجھے اپنی جان کی بھی فکر لگ گئی ہے۔ تو ادھر سے حجاج بن یوسف کے 7 چکر پورے ہو گئے، ادھر سے اللہ نے اس نبینے کو آنکھوں کی نعمت عطا فرما دی۔ تو پیارے بھائیوں، وہ رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ سننے والا ہے۔ جب انسان مصلی بچھا کر اپنے رب سے صدقے دل سے جو بھی پریشانی کی دعا مانگتا ہے، اللہ انسان کی پریشانی کو فوراً ختم فرما دیتا ہے۔ تو آپ بھی صدقے دل سے جب بھی مانگیں، اللہ سے صدقے دل سے مانگیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس رات کے حوالے سے کچھ نوافل کی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ تو شب برات کی رات آپ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں۔ یہ پیر کو شب برات ہے۔ کس دن کو؟ پیر کو ہے، 29 تاریخ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ نے اس پتھر کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اس کو باقی پتھروں سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے، زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام اس سے بڑھ کر اپنی قدرت کا اور نہ کرشمہ دکھاؤں؟ عرض کی مالک و مولا ضرور دکھاؤ۔ فرمایا اس پتھر کو تھوڑی سی حرکت دو، تھوڑی سی ٹھوکر لگاؤ۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو حرکت دی، وہ پتھر شک ہوا، پھٹ گیا، تو دیکھا اس میں ایک بزرگ ہے جس کی ریش مبارک جو ہے یہ سفید ہے۔ ریش کہتے ہیں داڑھی مبارک کو، داڑھی مبارک جو ہے یہ سفید ہے، اور اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت اس پتھر میں کر رہے ہو اور کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا مجھے 400 سال کا وقت گزر چکا ہے، میں یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، نوافل ادا کر رہا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل مچلا، عرض کی مالک و مولا تیری پوری روح زمین میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی تیری عبادت کرنے والا ہے؟ تو رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت آئے گی، اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا جس کو شعبان کی 15ویں یعنی شب برات کہا جائے گا۔ اس شب برات کو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ان 2 رکعتوں کی عبادت کا ثواب اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، آپ نماز کی بھی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی بھی پابندی کریں، اور جو اللہ نے ہمیں ایسی ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں ان راتوں میں جاگ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نوافل ادا کریں، اور صبح کا روزہ رکھیں، منگل کا روزہ رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں جو انسان شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو، کیونکہ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے،
حضور نے فرمایا جو انسان شب برات کی 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ اکبر اللہ نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے نماز عشاء بھی پڑھتا ہے، پھر نماز فجر بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا اس رات 8 رکعت نماز نفل ادا کرے، نوافل ویسے ہی پڑھنے ہیں جیسے ہم مثال کے طور پر عشاء کے وطروں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، تو یہاں پر نیت کا فرق ہے۔ وہاں ہم نے نیت کی مغرب کی، تو اب ہم نیت کریں گے عشاء کی، اللہ کی عبادت کی، تو آپ ہو سکے تو پہلی رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں یعنی کل شریف پڑھ لیں، اور دوسری رکعت جو ہے اس میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی پہلی رکعت کو آپ لمبا رکھیں اور دوسری رکعت کو چھوٹا رکھیں، یا ویسے ہی پہلی رکعت میں 1 دفعہ پڑھیں، دوسری میں بھی 1 دفعہ پڑھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں آپ کو اللہ نے اگر سکت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، 8 رکعت نماز نفل ادا کریں 2 کر کے، اور اس کے بعد یہ سارا ثواب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح پاک کو بخش دیں کہ یا اللہ یہ میں نے جو نفل پڑھے ہیں ان کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پیش کرتا ہوں، آپ کی جو اولاد ہے حسنین کریمین ان کی روح کو بھی پیش کرتا ہوں، حضور کی ساری امت کو پیش کرتا ہوں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں اتنی دیر تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک حضور کے اس امتی کو بھی جنت میں ساتھ نہ لے جاؤں۔ نوافل پڑھیں، اور پھر فرمایا قبرستان میں اس رات کو جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے قرب قیامت ایک سنت پر عمل کیا اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری بات، اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن پیار وہ ہے جو میرے نبی کی شریعت میں رہ کر ہے۔ ساڑھے ہاں تو آج کل انجی ہے نا، فلانا بھی فنکشن کر لئیے ہون فلانا ناراض ہو جائے گا، آئے ہائے ساری دنیا ناراض دیے ہو جائے، میرے نبی دے غلاموں اللہ نو ناراض نہ کرو تے میرے محمد نو ناراض نہ کرو، ہے قبر اندر حضور نے کام آنا ہے، قبر اندر حضور نے کام آنا ہے۔ آخری بات کیا ہے، شب برات کی رات کو ہمارے جو بچے ہیں یہ کثرت کے ساتھ پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر تیرے ایک پٹاخے کی وجہ سے کسی نمازی کی عبادت میں خلل آ گیا تو کل قیامت والے دن رب کے دربار میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اولاد کی ایسی تربیت کی تھی۔ تو اس لیے آپ اولاد سے پیار کریں، محبت کریں، لیکن اپنی اولاد کو یہ مت کام کرنے دیں، پیسے دیں وہ دنیا کی اور اللہ کی نعمتیں کھائیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبھی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔